کہ وہ بھی کہلانے کو پیر صاحب بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، عالم صاحب بھی تھے، کتابوں کے مصنف صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگوں کے شیخ صاحب بھی تھے. تو جو حلقہ ان سے مرید ہو گیا، ان کا شاگرد بن گیا، ان کا عقیدت مند بن گیا، ان کا چاہنے ماننے والا بن گیا، اس نے اس خراب عقیدے کے باوجود ان کا دامن نہیں چھوڑا، ان کو برابر ولی مانتے رہے، ان کو برابر عالم مانتے رہے، بلکہ کتب نہ معلوم کن کن القاب سے انہیں نوازتے رہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سلسلہ ان کی موت سے لے کر آج تک کم و بیش 200 سال کا عرصہ ہونے آیا، برابر جاری. آج جو گروہ دیوبندی کہلاتا ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ذاتی طور پر ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لین دین نہیں، کچھ نہیں، مگر مذہب اسلام کا جو اصول تھا ختم نبوت کا، جس کا انکار کرنے والا بانی مبانی یہ شخص تھا، آج بھی یہ لوگ اس کو اس گندے عقیدے کے باوجود مسلمان مانتے ہیں. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ؟ کیونکہ کئی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو گستاخی کرتے ہوئے. بالکل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کوئی کہتا ہم تو اتنے سال سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی کی شان میں کچھ کہا ہو. بالکل نہیں کہا ہوگا. تو بات یہ نہیں کہ آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، بات یہ ہے کہ جس نے کہا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں. میں اس کی ایک اور آسان سی مثال دیتا ہوں. ابو لہب کا نام سنا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گئے. ابو لہب مومن ہے کہ کافر؟ کافر. فرعون کا نام سنا ہے؟ فرعون مومن ہے کہ کافر؟ اب فرعون کو تو ہزاروں سال ہو گئے، ابو لہب کو بھی 1000 سال ہو گئے. تو کیا 1000 سال ہو جانے کی وجہ سے اب ان کا کفر ختم ہو جائے گا؟ وہ تو وہی رہے گا. آج اگر کوئی شخص معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، ابو لہب کو کہے میں تو مومن جانتا ہوں، ابو جہل کو کہے میں تو مومن جانتا ہوں، فرعون کے بارے میں کہے میں تو فرعون کو مسلمان سمجھتا ہوں، تو کیا پھر وہ خود مسلمان رہ جائے گا؟ ابو لہب کو مسلمان جاننے والا مسلمان رہے گا؟ ابو جہل کو مسلمان جاننے والا مسلمان رہے گا؟ فرعون کو مسلمان جاننے والا مسلمان رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ تو آپ کہیں گے جناب جس نے کفر کر دیا اسے مومن جانے گا تو پھر یہ مومن نہیں رہ جائے گا. تو یہی اصول یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ جس نے کفر کیا ختم نبوت کا انکار کر کے وہ تو ہوا ہی. اب اس کو 100 سال ہوئے ہوں کہ 200 سال ہوئے ہوں، بحث اس سے نہیں ہے. آج جو موجود ہے وہ اس کو کیا مانتا ہے؟ اگر وہ اس عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے باوجود اسے مومن جانے گا تو اس کا ایمان نہیں بچے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے. لوگ لے آتے ہیں صاحب تمہارے امام صاحب سے اچھی قرات کرتے ہیں. ہم نے کب منع کیا کہ نہیں کرتے قرات؟ کرتے ہوں گے اچھی قرات. ارے صاحب آپ کے امام صاحب تو تسبیح لیتے ہوئے دیکھا، وہاں تو دانے چھیل دیے انہوں نے، تو بالکل چھیل دیے ہوں گے، کوئی انکار نہیں ہے. ہم نے منع کب کیا؟ ارے صاحب 4 رکعت آپ پڑھو گے تو 4 وہ بھی پڑھیں گے، تو بالکل پڑھتے. ہم نے کب منع کیا؟ تم رمضان کے روزے رکھو گے. ارے تم جتنی باتیں مانتے ہو سب ایکسپٹ ہیں. جب ایکسپٹ ہے تو پھر اس کو پیش کرنا ہی نہیں چاہیے. بات تو وہ پیش کی جاتی جس میں اختلاف ہو رہا ہو. جو باتیں ہم خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ نماز بھی ظہر کی 4 ہی پڑھیں گے، عصر کی 4 پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، عید پڑھیں گے، سب کریں گے، تو ہمیں انکار ہی کریں اس بات سے. تو پھر آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ یار تم جو کر رہے ہیں وہی سب وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر فالٹ ہو کہاں رہا ہے؟ تم الگ جا کہاں رہے ہو سب؟ تو الگ اسی عقیدے میں جا کہ ان کے یہاں نظریہ ختم نبوت کے انکار کا ہے، ہمارے یہاں نظریہ ختم نبوت کے اقرار کا. آپ کو آ رہی کہ الگ کہاں ہو جا رہے ہیں؟ نماز سیم، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی سارا دین، وہی سارے کے سارے پہناوے، لباس، سب کچھ یہ. تو یہ الگ 2 راہ کہاں سے ہو رہی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 راہ اس عقیدے سے ہو رہی. اب لوگ بولتے ہیں بھئی اتحاد ہونا چاہیے. الحمدللہ اتنا بڑا اسٹیج ذمہ داران سے بھرا ہوا ہے، میں دعوت اتحاد لے کے بیٹھا. لوگ تو غلط مشہور کرتے ہیں اہل سنت کے بارے میں، رشتے توڑواتے ہیں. میں جوڑنے کے لیے بیٹھا. میں کہہ رہا ہوں جوڑو، اختلاف کو ختم کرو. تو بھائی اس کی کوئی صورت بھی تو بیان ہونی چاہیے. خالی لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے یہ بول دینا بھائی میرا نبی تو جو ہے کہ اتحاد امت کے لیے آیا تھا، مت بٹو، مت الگ ہو، یہ سب ڈرامے بازی بولنے میں اچھی لگتی ہے لوگوں.
ارے بھائی تیرے دل میں اتنا درد تھا مت بٹو، اگلا جملہ بھی تو بتا دیتا کہ بٹے کس پہ تھے، اور ایک ہونے کی صورت بھی تو پیش کر دیتا تو مسئلہ مکمل ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہندوستان کے ہوں یا طارق جمیل جیسے پڑوسی ملک کے، سب یہ رونا روتے ہیں ایک امت ہو جاؤ، حالات ایسے چل رہے ہیں، فلاں ایسا چل رہا ہے، تو لوگوں کو بڑی دلچسپی ہو جاتی ہے، رحم آ جاتا ہے، یار دیکھو کیسا درد ہے ان کے دل، مگر وہ ڈنڈی مارنا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نادان ایک بول کے چلا گیا تو وجہ تو بتاتا کہ الگ کیا تھا اور ایک کیسے ہو جائیں گے، پورا مسئلہ ہی حل کر جاتا، مگر مسئلہ کھولتا تو پھر دامن چاک ہو جاتا اور سیاہی نظر آ جاتا۔ مگر الحمدللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اس نے کہا ایک ہو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ، مت کرو اختلاف، دوریاں ختم کر دو، ایک ہو جاؤ۔ اس کے آگے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایک ہونے کی کنڈیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے دوری بتا دی کس وجہ سے، یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، مگر صرف چونکہ اتنا موقع نہیں کہ ہر مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے، تو ایک ہی مثال سمجھ لیں آپ ختم نبوت کی، ورنہ علم غیب سے لے کر اور بھی بہت ساری باتیں، تو یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی اختلاف کی کہ یہ ہوئے اہل سنت مثال کے طور پر، یہ ہوئے جو ہے کہ بدعقیدہ، اور اختلاف ہوا ختم نبوت۔ ہم کہہ رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، دونوں میں کیا ہو گیا بولیے نا اختلاف۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں دعوت اتحاد لے کے کہ اتحاد ہو جانا چاہیے، لوگ بھی چاہتے ہیں اتحاد ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتحاد کی جب بھی اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ ہے، تو اتحاد کی صورت یہی بنتی ہے کہ یا تو یہ اس کی بات مان لے تو دونوں کا اتحاد، یا یہ اس کی بات مان لے تو دونوں کا اتحاد، یہی کنڈیشن بنتی ہے۔ تو مسئلہ میں آپ کی بارگاہ عدالت میں رکھتا ہوں کہ جناب قرآن فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین۔ حدیث فرما رہی ہے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، یہ قرآن و حدیث ہماری نظر میں آیا تو ہم نے مانا کہ نہیں حضور آخری نبی۔ سامنے والے نے کہا کہ نہیں حضور کے زمانے میں بھی نبی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ ہم نے اور اس میں کیا ہو گیا اختلاف۔ اب میں بتاؤں اتحاد کی صورت کیا ہے، یا تو معاذ اللہ ہم بھی یہ کہیں کہ ہاں حضور آخری نبی ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا ہو جائے گا اختلاف ختم، اتحاد ہو جائے گا، یا وہ یہ مان لیں کہ ہاں حضور آخری نبی ہیں تو ہم میں کیا ہو جائے گا اتحاد ہو جائے گا۔ کنڈیشن بتا دی نا میں نے، اب کرنا کیا چاہیے آپ بتائیں؟ کیا معاذ اللہ مسلمان قرآن کے اس فرمان کو پس پشت ڈال دے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے اس فرمان سے آنکھیں مون لیں کہ انا ختم النبیین لا نبی بعدی، پوری امت کے اس عقیدے سے بھاگ کھڑے ہو کہ پوری امت نے حضور کو آخری نبی مانا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سجیشن دیں۔ آج بارگاہ عدالت آپ کی ہے اور علماء سائل ہیں، آپ کیا کرنا چاہیے اتحاد کے لیے آپ بتا دیں۔ اب تک تو عوام کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مولانا لوگ اتحاد کر لیں، اب مولانا لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتحاد کر لیں، ہمیں صورت بتا دیں، آپ بتائیں کیا کریں ہم؟ کیا معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار کرتے؟ نہیں، کیونکہ تو قرآن و حدیث، تو پھر کیا صورت بچی؟ واحد صورت کیا بچی کہ وہ انکار سے توبہ کر کے وہ بھی اقرار کر، یہی بچانا۔ تو یار ہم نے پھر آپ اگر بنظر غائب دیکھیں تو اختلاف کیا ہی کا، ہم تو جو تھا لکھا ہوا اسی پر تو ہیں، جو اس سے ہٹا اختلاف تو اس نے کیا، اور نوبت ہمارے ساتھ یہ بنی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ؟ اختلاف میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ نماز روزے کی اب کوئی دوبارہ بات کم سے کم اس گاؤں میں پیش نہ کریں، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، ویسے بھی ایکسپٹیڈ ہی تھا وہ کہ بھائی وہ بھی ظہر ہی پڑھتے ہیں، عصر ہی پڑھتے ہیں، قرات تلاوت کوئی بات ہی نہیں، اس کو ہم کیوں بار بار بولیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ قرآن کریم فرقان مجید میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی آیتیں غیب کی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ ہر ایک کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، مگر اپنے پسندیدہ چنے ہوئے رسولوں کو غیب دے دیتا ہے۔ یہ تو ایک قرآن کی آیت ہوئی، اور بھی بہت ساری۔
ہم دیکھتے ہیں بدر میں جنگ سے پہلے حضور نشان کھینچ رہے ہیں، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، یہ غیبی خبر دے رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ غیب تو ان کو بھی ماننا پڑے گا، ان کو بھی چارہ نہیں اس غیب کے بغیر۔ قیامت کی نشانیاں حضور نے بتائی، یہ غیب تو ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو ہم نے مانا حضور کو علم غیب ہے، مگر ہم وہی مد مقابل جماعت کے پیشوا رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کونین کو غیب کی خبر ماننا یہ معاذ اللہ شرک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا اختلاف، یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں غیب ہے، وہ کہہ رہے ہیں غیب، دونوں میں کیا ہو گیا اختلاف۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ تو آپ بتائیے نا، علماء بیٹھے ہیں اتحاد کرنے کے لیے، کیا کرنا ہے؟ نبی کے غیب کا انکار کر دیں، کچھ نہیں جانتے، نبی کچھ نہیں بتایا نبی نے، کیا یہ مان لیں؟ نہیں۔ پھر کیا مانے؟ نبی کا غیب مانے کہ نہیں مانے ہم لوگ؟ ماننا۔ تو الحمدللہ وہی تو مانتے ہیں، پھر کیوں الزام لگاتے ہو علماء اہل سنت پہ کہ تم اختلاف کر رہے ہو؟ اختلاف تو وہ مچا رہا جو اس راہ سے الگ گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اصل جو ایمان بچانا ہے نا، ایک ایک بات جو نبی نے فرمائی اسے سچے دل میں بسانا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ اور اگر اس میں کمی رہ گئی نا تو پھر پوری زندگی آپ اعمال کرتے چلے جاؤ تو ہرگز بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ میری تقریر کا اگر لب لباب دیکھیں تو میں نے صرف 2 ہی باتیں آپ کو ذکر کی۔ پہلی چیز، مذہب اسلام کو حق مانو، دنیا کتنا ہی آپ پر ظلم کرے، گھروں کو نظر آتش کر دے، بندہ 1 سے 2 پارہ ہو جائے مگر مذہب اسلام پر ڈٹا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مسلمان کیا ہے تو مومن رہیں گے، اور مومن ہی انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے۔ بے شک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مر جانا مگر مسلمان ہی دنیا سے جائیں۔ ایک بات، اسلام حق ہے، کوئی مانے جب بھی حق ہے، نہ مانے جب بھی حق ہے۔ دوسری بات جو قوم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، ناموں پہ بحث کرتے ہیں، سنی بریلوی دیوارے، نام سے کیا ہوتا ہے یار؟ اس زمانہ صحابہ میں کہاں دیوبندی لفظ تھا، کہاں بریلوی لفظ تھا، نہ وہاں دیوبندی تھے، نہ وہاں اعلیٰ حضرت کے کوئی بھی نہیں تھا، پھر مسلمہ قذاب اور حضرت خالد بن ولید کا اختلاف کیوں ہو رہا تھا؟ وہاں تو بریلوی دیوبندی نہیں تھا نا، کیا وجہ تھی؟ تو بحث ناموں سے نہیں ہوتی، بحث عقائد اور مسائل سے ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمہ قذاب ہوا، اسود انسی ہوا، یا مرزا غلام قادیانی ہوا، یہ سب اسلام کے خلاف تھے، تو حق والے اپنی جگہ جمع رہے، انہیں دعوت دیتے رہے۔ تو آج بھی صرف ناموں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ بریلی کی چونکہ بات اس لیے آتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا ایک ایسا ولی وہاں آرام فرما ہے کہ جس نے ہم مسلمانوں کی ایمان پر اس وقت بھی پہرا دیا اور آج بھی پہرا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آپ کو آئی سمجھ؟ اللہ پاک ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ کہنے میں، بتانے میں، سمجھنے میں، جملوں میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی تعبیر میں ہوئی تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر جمع دے، اور جو اختلافات ہیں انہیں، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک جھلک پیش کی، باہر باہر ہوا میں بول کے نکل جانا ہے تو مولانا لوگوں کا جھگڑا یہ ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ کنی کاٹنا۔ آپ کا اسلام ہے، آپ نہیں سیکھو گے تو کیا غیر سیکھے؟ تو یہ جو اسٹیج پر جمع غفیر ہے علماء کا، آپ میں سے جو جس کے امام ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، سنجیدگی سے سمجھیں، چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہا اپنی نماز کی حفاظت کرو، ہر جگہ نماز نہیں ہو پائے گی، اپنی رشتہ داری کی حفاظت کرو، ہر جگہ نہیں ہو پائے گی۔ تو ان کا منصب یہی ہے، وما علینا الا البلاغ، پہنچانے کے سوا کچھ نہیں، مگر رسول اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے، وہاں آپ کو جواب دینا پڑے۔ تو اپنی ذاتی فکر کے لیے آپ ایک مرتبہ بیٹھو اپنے ائمہ کے پاس کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ برابر سمجھ میں آتا ہے، اس کو سمجھو، نہیں ایک عالم سے سمجھ میں آتا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ، ایک مرتبہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لو، دین حق پر قائم رہو اور اسی پر دنیا سے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت پر قائم رکھے، اسی پر زندگی دے اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔